الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مكاظم له ولا مقارن له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومرشدنا ومؤيدنا ومقصودنا ومقسومنا ومحبوب ربنا وأجملنا وأكرمنا وأفضلنا وأحسننا وأكملنا وأشرفنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن حشام أو بعمر بن خطاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما نافعا اللهم رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محبت سے نماز والا درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب عقل و دانش، ذی شعور، قابل صد تکریم و تعظیم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، خلاق عالم، پروردگار عالم، مالک لم یزل اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بہت ہی زیادہ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اور سال دیکھنے کو میسر فرمایا. آج سن 1442 ہجری کی پہلی تاریخ ہے، اور اگر پچھلے سال کی طرف دیکھا جائے 1441 کی یکم محرم کو، تو اس یکم سے اس یکم تک کتنی شخصیات ایسی تھی، کتنے افراد ایسے تھے جو ہمارے ساتھ تعلق رکھتے تھے لیکن اس وقت اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو ایک نیا سال عطا فرمایا ہے. اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جس طرح ہی دھرتی کائنات پر اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے تو پہلی تاریخ سے ہی اسلام اپنی شہادتوں کے تذکرے شروع کر دیتا ہے. اسلام کی تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے. اسلام کا دامن شہداء کے خون سے رنگین ہے. جس وقت اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے تو یکم محرم الحرام خلیفہ دوم امیر المؤمنین داماد علی مراد رسول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یاد دلاتی ہیں. اور جس وقت ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے جو اس اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، وہ بھی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی یاد دلاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اسلام کی تاریخ شہادتوں سے بھری ہوئی ہے، اور اسلام میں شہادتوں کا پیش آنا کوئی نئی چیز نہیں ہے. اہل اسلام، اہل حق، دین حق کی سربلندی کے لیے ہر دور میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے آئے ہیں. لیکن دھرتی کائنات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ علیہم رضوان جیسے شاگرد عطا فرمائے. لیکن ہر کوئی شاگرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید ہے، لیکن ایک فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو مراد رسول بن کر آئے ہیں. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جن کو اسلام کی عزت کے لیے مانگا وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگنے کا وقت بھی عجیب تھا، اور اسی وقت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائیوں میں بیت اللہ کا طواف پکڑ کر اللہ رب العزت سے دعا گو تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب او بعمر ابن حشام، کہ اے اللہ اسلام کو عزت دے، دو اشخاص میں سے ایک شخص کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ ایک ابو جہل کا نام لیا، ایک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو کر دعا کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف پکڑا ہے، رات کی تنہائیاں ہیں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر کے جس وقت دعا مانگ رہے تھے، اسی وقت قریش مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بارے میں میٹنگ کر رہے تھے۔ وہ اس بات کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ختم کیا جائے۔ 39 افراد ہمارے مذہب والے اسلام کی طرف جا چکے ہیں، 6 عورتیں ہمارے مکہ میں سے اسلام قبول کر چکی ہیں، تقریباً 45 بندے اسلام قبول کر چکے تھے۔ مختلف روایات بھی آتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم کس طرح اس انسان کے راستے میں رکاوٹ بنے اور اسلام کی جو یہ تعلیم دے رہے ہیں اور لوگوں کو اپنے اوپر ایمان لانے کا حکم دے رہے ہیں، یہ سلسلہ کس طرح بند ہو جائے۔ مختلف رائے آ رہی تھی، تو اسی محفل اور مجلس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے قد کے مالک تھے، چوڑا ان کا جسم تھا، طاقتور انسان تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان کے جو ہاتھ کی 4 انگلیاں ہیں، یہ 4 خلفاء کا قد بتلاتی ہے۔ 4 انگلیاں 4 خلفاء کے قد کو بتلاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان اور حضرت علی۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان کا قد برابر تھا، جس طرح 2 درمیان کی انگلیاں برابر ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا قد لمبا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد چھوٹا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ علیہم رضوان میں قد کاٹ کے حساب سے حضرت فاروق اعظم بڑے جسامت کے مالک تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے۔ ابو جہل کی سرکردگی میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں تشریف فرما تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اپنی نیام سے تلوار باہر نکال لی، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کیے بغیر واپس نہیں رکھوں گا۔ حالات دیکھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے فیصلے دیکھیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے دین کا کام لینا چاہتے ہیں، وہ اس چیز کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدیر کے فیصلے ہو چکے تھے، وہ تلوار لے کے باہر نکلتے ہیں کہ میں قتل کروں گا، اور جس وقت وہ تلوار نکال رہے ہیں وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، اسلام لا کر اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو بہرحال واقعہ لمبا ہے، آپ حضرات نے سنا ہے۔ آخر کار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر سے ہو کر اپنے بہن اور بہنوئی کی پٹائی کرنے کے باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود، دار ارقم میں ایک جگہ تھی، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ جب وہاں پر جانے لگے، وہ ذرا اونچان کی طرف تھا،
تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء وہاں پہ کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں، عمر کسی اچھے ارادے سے آتے ہوئے نظر نہیں آتے، اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں تو ہماری جانوں کے اوپر سے گزر کے ہی آپ تک پہنچیں گے، ویسے نہیں پہنچنے دوں گا میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ باہر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں نہیں آنے دوں گا، دور سے عمر تلوار کو لہراتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حمزہ سے کہ میرے چچا آپ راستے سے ہٹ جائیں، راستے میں کوئی صحابی نہ کھڑا ہو، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، اس لیے کہ وہ آنے والا ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ اسلام کا دشمن بن کے آ رہا ہے، بلکہ آنے والے کی چال یہ بتلا رہی ہے وہ اسلام کا معاون اور مددگار بن کے آ رہا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ فاروق اعظم پیچھے کھڑے ہوئے، تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی اور اسلام قبول کر لیا۔ اب فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی وہ دو لوگوں کے بارے میں تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن حشام۔ عمر بن حشام ابو جہل کا نام تھا اور عمر بن خطاب فاروق اعظم کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمر بن خطاب کو یا عمر بن حشام کو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں یا کا لفظ استعمال نہ کرتے، اللہ دونوں کو ہدایت دینے کے لیے تیار تھے، دونوں کو ہدایت دینے کے لیے۔ جب یا کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں رکھ دیا کہ اللہ ابو جہل کو ہدایت دے یا فاروق اعظم کو ہدایت دے، یا کا لفظ رکھ دیا تو اب دونوں کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت فاروق اعظم کی ذات پسند آ گئی، اور یہ پسند آنا اور انتخاب کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس بنیاد پر تھا، اس کی فقہاء نے بہت سی وجوہات لکھی ہے۔ ایک وجہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جس وجہ سے اللہ نے ان کو پسند کر لیا، وہ وجہ یہ تھی کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب اور ابو جہل دونوں کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی عزت کے لیے قبول فرما لیجئے، تو اس سے تقریباً 5 یا 6 دن پہلے پنچایتیں ہوا کرتی تھی، بیٹھک میں لوگ جمع ہوا کرتے تھے، پہلے یہی چیز ہوا کرتی تھی۔ آج کل تو ماحول اور معاشرہ تبدیل ہو گیا، پہلے موبائل سے پہلے بھی لوگ آپس میں بیٹھتے تھے، محلے میں بیٹھتے تھے، بات چیت کرتے تھے، وہ چیزیں اب ختم ہو گئی، اور اب جو ہے بھی صحیح تو ہر انسان اپنے گھر تک محدود ہے، اور اپنے گھر کے اندر بھی برادری میں رہتے ہوئے بھی اپنے ہی موبائل کے ساتھ مصروف ہے، اس کو کسی دوسرے کا کوئی حال معلوم نہیں ہے اس کا۔ آج کل نفسانیت کا ایک ایسا دور چل پڑا ہے، اگر کوئی نہیں بھی ہے تو سارے کے سارے ایک کیبل کی طرف لوں لگا کے بیٹھے، ان کو کسی کا علم ہی نہیں ہے۔ لیکن پہلے لوگوں کے اندر کی کچھ روایات تھی اور کچھ عادات تھی ان کی جو بہت قابل رشک ہوا کرتی تھی، اور قبائل کی آپس کے اندر ملاقاتیں یہ جو ان سے ہے آپس کی ایک طاقت اور جمعیت کا ایک اشارہ دیا کرتی تھی۔ تو بہرحال 5-6 دن پہلے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنے سے قریش مکہ سارے بیٹھے تھے باہر، اور ان کا ایک عادت تھی کہ قریش مکہ بڑے ظالم قسم کے لوگ تھے، عیاش پرست لوگ تھے یہ، تو انہوں نے ایک زمین کے اندر گڑھا کھودا اور گڑھا کھود کر اس کے اندر آگ جلا دی۔ اس کے اندر خوب جب آگ جل گئی تو انہوں نے ایک بکری کا بچہ لا کے جو اس کے اندر پھینک دیا۔ اس کے اندر جب بکری کا بچہ ایک زندہ جان ہے، جب بھی کوئی زندہ جان آگ کے اندر پھینکی جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو وہ اپنی جان بچانے کے لیے دائیں بائیں چھلانگیں مارے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی کسی بھی جانور کو، چاہے موذی جانور ہو یا کوئی بھی ہو، تم مارنا بھی چاہو تو اس کو دو طریقے سے نہ مارو، پانی میں ڈبو کر اور آگ میں جلا کر۔ ان دونوں طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ایسے کام تم نہ کرو تم۔ تو بہرحال میٹنگ ہو رہی تھی اور لوگ سارے موجود تھے، اور وہاں پر انہوں نے ہلا گلا کرتے ہوئے بکری کے بچے کو اندر پھینک دیا، اور جس وقت وہ چھلانگیں لگا رہا تھا کبھی دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں، تو اس وقت جتنے سرداران قریش بیٹھے تھے، ابو جہل بیٹھا تھا، امیہ بن خلف بیٹھے تھے، اور بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے جو بڑے بڑے لوگ تھے،
وہ زور زور کے ٹھٹے لگا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم بھی اسی محفل میں تھے، سب کافر ہنس رہے تھے اونچا اونچا۔ حضرت عمر بھی اس وقت کفار میں سے تھے، اسلام نہیں لے کر آئے تھے، لیکن ان کے دل میں جذبہ ترحم پیدا ہو گیا کہ ہے تو ایک جان، ہے تو ذی روح، اور اس کو اس طرح عذاب دیا جا رہا ہے اور اس کے تڑپنے پر، چھلانگے مارنے پر ہم خوش ہو رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت فاروق اعظم کا یہ جذبہ ترحم جو انہوں نے ایک اللہ کی مخلوق پر کیا، بچایا نہیں اس کو، صرف دل میں پیدا کیا، اللہ کو پسند آ گیا۔ اللہ کی نبی کی دعا تھی، اے اللہ ابو جہل کو اسلام دے یا عمر کو اسلام دے۔ اللہ کو عمر پسند آ گیا، اللہ نے عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ پھر یہی عمر تھے کہ جنہوں نے اپنے دور خلافت میں یہ اعلان کیا، اگر ایک بکری کا بچہ، یہ ایک پیاسا کتا بھی دریائے نیل کے کنارے پر مرتا ہے تو اس کی پوچھ عمر سے ہوگی۔ اتنا جذبہ ترحم ہر انسان کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں۔ اور روایات میں آتا ہے جس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے جس وقت، اس وقت پہلی دفعہ وہاں پر جہاں تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، وہاں پر ایک بھیڑیے نے بکری کو کھایا، اور اس بھیڑیے کے بکری کے کھانے کی وجہ سے جو گڈریا تھا چرانے والا، وہ رو رہا تھا، آہو بکا کر رہا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ آہو بکا کس بات کی ہے؟ بکریاں تو بھیڑیے کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جس وقت تک حضرت فاروق اعظم زندہ تھے اس وقت تک کسی بھیڑیے میں یہ جرت نہیں تھی کہ سچا اسلامی لیڈر جس وقت ہو، سچا انسان اہل اسلام کے اوپر حکومت اور سلطنت کر رہا ہو، تو کسی بھیڑیے میں جرت نہیں تھی کہ کسی بکری کو کھاتا۔ آج لگتا یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دھرتی کائنات سے جا چکے ہیں، اور جس وقت پتہ لگایا تو اسی دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ملی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ عمر، دنیا دار مرتے ہیں، ان پر دنیا دار رویا کرتے ہیں، بھائی مرے بہنیں رویا کرتی ہے، اولاد مرے والدین روتے ہیں، والدین مرے اولاد روتے ہیں۔ یا عمر، اے عمر، الاسلام یبقی علی موتک الی یوم القیامہ، عمر جب تو فوت ہوگا اسلام روز قیامت تک روتا رہے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے اس کے بعد کے حالات دیکھیے اور اس کے پہلے کے حالات دیکھیے، اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ ترقی عطا فرمائی تھی۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ وہ انسان ہے جس وقت ان کو خنجر لگا اور خون بہہ رہا تھا، اور اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو اسلامی سلطنت کے لیڈر تھے، ایک حکمران تھے، 22,51,030 مربع میل زمین کے اوپر اسلامی سلطنت کا پرچم لہرا رہے تھے۔ ہمارے پاکستان جیسے 3 سے زائد جگہ بن جائے اتنے بڑے ایریے کے اوپر حکومت کر رہے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ان کے گھر میں کیا حال تھا؟ 4 بیویاں تھی حضرت فاروق اعظم کی۔ تو حکیموں نے کہا شہد چاہیے، انہوں نے کہا میرے گھر پتہ کرو، چاروں گھروں میں شہد کے چند قطرے نہیں میں علاج کے لیے۔ تو لوگوں نے کہا عمر، بیت المال کے اندر شہد کے مٹکوں کے مٹکے بھرے پڑے ہیں، 100-200 مٹکے پڑے ہیں، آپ وہاں سے شہد منگائیے، اپنا علاج کروائیے۔ حکیم جو اپنے علاج کے لیے شہد طلب کر رہے ہیں، تو فاروق اعظم نے اپنی چارپائی اٹھوائی، مسجد نبوی میں منبر رسول کے پاس رکھوائی اور لوگوں کو اعلان کروایا کہ اے لوگو، یہ بیت المال تم سب کا مال ہے۔ آج عمر کو اپنی جان کی پڑی ہے، علاج کے لیے چند قطرے شہد یہ حکیم بتلا رہے ہیں۔ عمر کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، عمر کے گھر میں اتنا مال نہیں ہے کہ وہ شہد کو حاصل کر سکے۔ یہ بیت المال آپ سب کا مال ہے، اگر تم اجازت دو تو میں بیت المال کے مال سے، شہد کے مٹکوں سے تھوڑا سا شہد استعمال کر کے اپنے علاج کے لیے ان حکیموں کو دے سکتا ہوں۔ جب یہ اعلان مسجد نبوی میں ہوا، تاریخ اس بات پہ شاہد ہے، گواہ ہے کہ صحابہ علیہم رضوان سے مسجد نبوی اندر اور باہر سے بھری پڑی تھی۔ تمام صحابہ کی چیخیں نکل گئی کہ عمر، اگر آپ بیت المال کے سارے شہد کے مٹکے استعمال کر لیتے
کوئی آپ پر انگلی اٹھانے والا نہ تھا، کوئی آپ کو برا بھلا کہنے والا نہ تھا، لیکن عمر نے جو بات کہی وہ بھی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ عمر نے کہا کہ یہ پتہ تو مجھے بھی ہے، استعمال شاید کر لیتا، کوئی کچھ نہ کہتا، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا، اللہ کہتے عمر بیت المال سے اتنا تم نے شاید استعمال کیا، اس کا حساب دو، تو میں اللہ کو کیا حساب دیتا، میں اللہ کو کیا حساب دیتا۔ یہ عمر فاروق کا نام لینا تو بہت آسان ہے، ان کو عادل کا امام کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن آج کے ہمارے لیڈر، ہمارے گورنر، ہمارے وزیر، ہمارے صدر، ان کے سامنے ایک عملی نمونہ ہے کہ کس طرح عدل کہہ کر نہیں بلکہ عادل بن کر حضرت فاروق اعظم نے دکھلایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت و سلوک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق